خواتین کے مسائل میں اہم مسئلہ پیریڈ کا ہے۔ پیریڈ اتنے اہم کیوں ہیں اور کیا کیا مسائل درپیش ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے؟ پیریڈ سے متعلق مختلف مسائل خواتین کو درپیش ہیں، جو کہ یہ ہیں: پہلی دفعہ جب پیریڈ ہو تو کیا معلومات ہونی چاہیے؟ کس طرح کا پیڈ استعمال کرنا چاہیے؟ پیریڈ میں ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، یعنی کہ خوراک کیا لینی چاہیے؟ موسم کے اثرات پڑتے ہیں، جیسا کہ سردیوں میں صورتحال مختلف ہوتی ہے، اور کیا خون کا دورانیہ ہونا چاہیے؟ پیریڈ کے بعد نہانا یا غسل کیسے کیا جائے؟ آئیے ان پہ بات کرتے ہیں۔ وہ تقریباً 24 گھنٹے تک سپنج کے ساتھ ویجینائز ہونے کا ویٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی پیڈ وہ استعمال کرنا چاہیے جو نرم اور بریتھیبل مٹیریل کا ہو، یعنی آرام دہ، جس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور جو جینٹل ہوں اور جو خون کو اچھے سے ابزارب کریں۔ ایسے پیڈ استعمال کرنے چاہیے جن سے ریشز نہ ہوں اور ہارمفل بیکٹیریا سے بھی بچا سکے۔ پیڈ ہر 4 سے 3 گھنٹے بعد تبدیل کرنا چاہیے تاکہ بدبو نہ پیدا ہو اور جراثیم سے بچا جا سکے۔ استعمال کرنے کے بعد پیڈ کو کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے، جبکہ ٹیمپون صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس سے آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں پیڈ بھی کاٹن کے استعمال کریں یا کاٹن جرسی کے۔ یاد رہے، سیفٹی ویجائنا بہت ضروری ہے، ذرا سی لاپرواہی سے آپ کو ریشز، انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ پیریڈ میں ڈائٹ کیا ہونی چاہیے اور کن کھانوں کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ ڈارک چاکلیٹ، ادرک، ہری سبزیاں اور دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دہی آپ کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور ویجائنا کے لیے اچھے بیکٹیریا پیدا کرتا ہے۔ اور نٹس کو بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ اور جن کھانوں کو اوائڈ کرنا ہے وہ مرچ، مسالوں اور گوشت کو اوائڈ کرنا ہے۔ اور اب آتے ہیں سردیوں میں موسم کی وجہ سے صورتحال مختلف کیسے ہوتی ہے۔ خون کی شریان کمپریس ہونے کی وجہ سے خون کا دباؤ تنگ ہو جاتا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے پیریڈ کا درد شدید ہو جاتا ہے اور ایبڈومینل پین بڑھ جاتا ہے۔ ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ سردیوں میں خود کو زیادہ سے زیادہ گرم رکھیں اور میک شور کریں گرم چیزوں کا استعمال کریں، کیونکہ ہارمون کا لیول چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سردیاں افیکٹ ڈالتی ہیں ہماری باڈی پر۔
اب آتے ہیں سب سے اہم پوائنٹ کی طرف، پیریڈ کے بعد نہانا یا غسل کیسے کیا جائے اور پاک کیسے ہوا جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پیریڈ اسلامی طریقے سے غسل کیسے کیا جائے اور پاک کیسے ہوا جائے۔ پیریڈ کے بعد نہانا ضروری ہے کیونکہ یہ میجر امپیورٹی میں آتا ہے۔ غسل کے فرائض پر بات کرتے ہیں۔ جب آپ نہانے کے لیے باتھ روم جائیں، آپ کو اپنی پوری باڈی پر پانی ڈالنا ہے، کوئی ذرہ برابر بھی باڈی پانی کے بغیر نہ رہے۔ اچھے طریقے سے پانی پوری باڈی میں ڈالنا ہے، اس طریقے سے آپ کی ساری نجاست دھل جائے گی۔ اور پھر اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، بالوں کو جڑوں تک دھونا ہے تاکہ آپ کے بال اچھے طریقے سے دھل جائیں۔ اور پھر آپ کو کلی کرنی ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے، اس سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ اس کے بنا آپ پاک نہیں ہو سکتے، یہ سب سے ضروری پوائنٹ ہے۔ اس طریقے سے نہانے سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں نہانے کے دوسرے طریقے کی طرف، جو کہ ہے سنت طریقہ۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، آپ پاک ہونے کے لیے غسل کرنے آئے ہیں۔ پھر آپ بسم اللہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں۔ پھر اپنے لیفٹ ہینڈ سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھوئیں، یا پھر جہاں بھی نجاست لگی ہے اسے اپنی باڈی سے کلین کریں۔ پھر آپ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالیں اور سر کی جڑوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں۔ اس کے بعد آپ اپنی پوری باڈی پر پانی ڈالیں۔ یہ ہے سنت طریقہ، اس کے بعد آپ پاک ہو جائیں گے۔ امام ابن العباس کہتے ہیں، عورت جو پیریڈ میں ہو وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے دعا کر سکتی ہے، صبح میں اور شام میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہے۔ یعنی پیریڈ میں بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، وہ وقت ضائع نہیں ہو سکتا۔